السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ انعام کا باقی حصہ جو کل رہ گیا تھا اور سورہ اعراف سے بھی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ میں نے تفسیر کے لیے سورہ انعام سے کچھ آیتیں لی ہیں اور کچھ آیتیں سورہ اعراف سے لی ہیں۔ سورہ انعام کی جو پہلی آیت ہے آج جو تفسیر کے لیے منتخب کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو وارننگ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو وارننگ دی ہے۔ تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد تقریباً 17 یا 18 انبیاء کا تذکرہ سورہ انعام میں کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں 25 انبیاء کرام کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے 17 یا 18 انبیاء کے نام سورہ انعام میں ایک ہی جگہ پر ذکر کیے گئے ہیں، اور تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ تمام کے تمام انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو خراب کر دیتے یا برباد کر دیتے۔ اب بتائیے، جب انبیاء کرام علیہم السلام کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر وہ شرک کر لیتے تو ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے، تو آج کے مسلمان جو اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی وہ اپنا معبود مانتے ہیں، بہت سارے آستانوں سے بھی ان کا لگاؤ ہوتا ہے، ان کو بھی وسیلے کے طور پر وہ مانتے ہیں۔ ان کا یا ان کے نجات کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین انبیاء کو وارننگ دے رہا ہے کہ اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے اعمال ہم اکارت کر دیتے، اور یہاں عام انسانوں کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو دوسری آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رؤیت کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جو یہ آیت کریمہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانی نظر اسے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے سن چکے ہیں تفسیر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے تو کہا اللہ رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال ربی ارنی انظر الیک، کہا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، یعنی دنیا میں انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ انسان قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے، جو مومنین ہوں گے وہ اپنے رب کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، ان کا رب بھی انہیں دیکھے گا۔ تو آخرت کی جو رؤیت ہوگی وہ مومنوں کو اللہ رب العالمین کی رؤیت ہوگی، اور دنیاوی نظر یا انسانی نظر دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہا کہ اگر یہ پہاڑ یا یہ جگہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
وہ پہاڑ جل گیا، اللہ رب العالمین کی تجلی اس پر پڑی اور وہ پورا پہاڑ جل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو اللہ رب العالمین کو مومنین آخرت میں یا قیامت کے دن یا جنت میں دیکھیں گے، یہ مومنین کے لیے اللہ رب العالمین کی رؤیت ہوگی۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین کی سورہ انعام میں ایک قدرت کے جو مظاہر ہیں اللہ رب العالمین کے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھلوں کو کیسے کیسے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر 2-3 پھلوں کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ کے اندر یا اطراف مکہ میں، مکہ کے کنارے، طائف میں یا مکہ میں پائے جاتے تھے۔ ان میں سے کھجور کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، انار کے پھل ہیں، یہ تمام پھل پائے جاتے تھے۔ زیتون کے پھل ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر ہم قدرت کے مظاہر دیکھنا چاہیں، اللہ رب العالمین کی کاریگری دیکھنا چاہیں، تو ایک کھیت میں ہم وہیں مولی کی بیج ڈالتے ہیں اور وہیں کھیرا یا ککڑی کی بیج ڈالتے ہیں اور وہی پانی ہم دیتے ہیں، اسی پانی سے اللہ رب العالمین اس مولی کو تیکھا کر دیتا ہے یا اس کریلے کو اللہ رب العالمین کڑوا کر دیتا ہے، اور وہیں ایک دوسرا جو پھل لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی، چاہے وہ کھیرا ہو یا ککڑی ہو یا تربوز ہو، اس کو اللہ رب العالمین میٹھا کر دیتا ہے۔ پانی وہی ہے، ایک پھل ترش اور کڑوا مزاج ہو جا رہا ہے اور دوسرا پھل میٹھا اور پانی کے ذائقے کا ہو جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے۔ ایک چوتھی چیز، اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اخیر میں جو ذکر کیا ہے وہ نیکی اور گناہ کا بدلہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ جیسے ہم نے اور آپ نے جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث سنی تھی کہ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں خود دوں گا، اس کا ثواب مقرر ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کتنا دے دے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے امت محمدیہ کے جو خصائص ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعام یا احسانات ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کے راستے میں انسان اپنے پاک مال سے 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس صدقے کو بڑھا دیتا ہے، 1 کا 7 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ یہی نیکی کا معاملہ ہے کہ اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین 10 گنا کر کے دیتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے انسان تو برائی کا بدلہ انسان جتنا برائی کیا ہے اللہ رب العالمین صرف اسے اتنا گناہ یا اتنی سزا اسے خاص کرے گا۔ ایک آخری بات جو سورہ انعام کی اخیر کے احکامات میں سے ہیں کہ مسلمانوں یا مومنوں کی زندگی کس کے لیے ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جناتوں کا اصل جو مقصد ہے پیدائش کا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور سورہ انعام کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری تمام عبادتیں، میرا مرنا اور میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی قربانی، کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے اس کی زندگی میں اگر خلوصیت ہے تو تمام قسم کی اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے۔
اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں، کہا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المؤمنین، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ بناؤ، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اگر انسان کی زندگی میں پہاڑ کے مانند گناہ یا سمندر کے جھاگ کے مانند گناہ ہیں اور اس میں شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد چند ایک آیتیں میں نے تفسیر کے لیے سورہ اعراف سے لی۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، اللہ رب العالمین نے یہ قصہ شروع میں ذکر کیا ہے۔ تقریباً 1 آیت سے لے کر کے 12 آیت تک اللہ رب العالمین نے قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے یا اکثر ہم خطبوں میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت کی بنا پر ان کے تعظیم میں سجدے تعظیمی کا حکم دیا فرشتوں کو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، کہا ما منعک الا تسجد اذا امرتک، جب تجھے میں نے حکم دیا تھا تب تجھے کس چیز نے آدم کا سجدہ کرنے سے منع کر دیا؟ کل کے پرسوں کے درس میں حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا تھا کہ سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا، اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے جو انکار ابلیس نے کیا وہاں بھی حسد ہی تھا۔ کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا میں کیسے اس کو سجدہ کر لوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے اسے سجدہ کر لوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو بھی دھتکار دیا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت سے لباس عطا کیا تھا، وہ لباس اردو میں کہتے ہیں غیر مرئی اور انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، جسے اندر سے تو دیکھا جا سکتا ہو اور باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو وہی لباس، جنت کا لباس عطا کیا تھا۔ ابلیس نے بہلا پھسلا کر کے جو شجر ممنوعہ تھا، جس کا درخت کھانے سے منع کیا تھا، کہا یہ درخت ہمیشگی کا درخت ہے، اگر اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ بہلا پھسلا کر کے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھلا دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مشہور و معروف دعا ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت دن بھٹکنے کے بعد اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے احکام بیان کیے کہ لباس انسان کس لیے پہنتا ہے۔ اس کی اللہ رب العالمین نے 3 وجہیں بتلائی۔ سب سے پہلی وجہ، انسان لباس کو ستر پوشی کے لیے پہنتا ہے کہ اس کے تمام اعضاء ڈھک جائیں، اس کے شرمگاہ ڈھک جائیں۔ دوسری، انسان افضلیت کے لیے پہنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے،
آپ دیکھیے جانور ویسے گھوم رہے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عقل سلیم عطا کیا ہے، اس لیے انسان لباس پہنتا ہے. تیسری چیز، لباس کے اندر زینت ہے، خوبصورتی ہے. انسان صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے. ایک انسان ہے بہت صاف ستھرا خوبصورت ہے، لیکن بہت میلا کچیلا لباس پہنے ہوئے ہے، بہت گندا لباس پہنے ہوئے ہے، تو لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں. ایک صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے ہے، خوشبو لگائے ہوئے ہے، اچھا لباس زیب تن کیے ہوئے ہے، انسان چھوٹے بچے ہوں یا بڑے، انسان اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے احکام بیان کیے. تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو حکم دیا ہے کہ جب مسجد کے اندر آؤ، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کے اندر آؤ تو صاف ستھرا لباس پہن کر کے آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ، بناؤ سنگار کر کے آؤ. یعنی انسان جس لباس میں کام کر رہا تھا اس لباس میں نہ آئے. بہت سارے لوگ معاشروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ رات میں سوئے ہوئے ہیں، نائٹی پہن کر کے سوئے ہوئے ہیں، وہی نائٹی پہن کر کے مسجد میں چلے آئے. نہیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے لوگ بغیر برش کیے ہوئے فجر میں پہنچ گئے، اب خود وہ بو محسوس کر رہے ہیں، ان کے بغل والے کو بھی بو محسوس ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو دوسری مخلوق ہے، بتائیے اس کا کیا عالم ہوتا ہوگا. تو انسان جب مسجد میں آئے صاف ستھرا لباس پہن کر کے، کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو صاف ستھرا ٹھیک ٹھاک لباس پہن کر کے آؤ، یہ حکم دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اور اپنے عرش کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی اور اپنے عرش کو اللہ رب العالمین نے بلند کر لیا، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یہاں ایک نقطہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کسی کام کے اندر جلد بازی نہ کرے. انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. جیسے مثال یوں سمجھیے کہ تھوڑی سی گرمی ہوئی تو انسان فوراً الجھ جاتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی پڑنے لگی. آج کا موسم، اچانک موسم تبدیل ہو گیا، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اچانک بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو انسان بہت اتاولا اور بہت جلد باز بنایا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو، اس کی قدرت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو کہہ دے کن فیکون، پس وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اسے 6 دنوں میں پیدا کر کے تدریج بتا دیا کہ کوئی کام آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، دھیرے دھیرے کریں، کسی کام کو کرنے میں وقت لگے گا. ایک آخری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے آداب سکھلائے ہیں. دعا کے آداب سکھلائے ہیں کہ دعا کیسے کی جائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. جب انسان اللہ رب العالمین کے حضور پہنچے، جب دعا کرے تو تکبر کے ساتھ نہیں یا بہت بلند آواز میں نہیں، انسان اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے دعا کرے. گڑ گڑائے انسان، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اور چپکے چپکے انسان دعا مانگے. اللہ رب العالمین سے انسان آہستہ آہستہ دعا مانگے. اور تیسری چیز کہ انسان حد میں رہ کر کے دعا مانگے. بہت سارے لوگ ہیں ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو جہاز عطا کر دے. نہیں، انسان وہ چیز مانگے جو اس کے کارآمد ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھیرے دھیرے کوئی چیز، حد میں رہ کر کے انسان دعا مانگے. یہ نہیں کہ حد سے بڑی چیز مانگ لے
اور اللہ رب العالمین اگر وہ چیز عطا بھی کر دے تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اسے اس پر استطاعت حاصل ہو سکے کہ وہ اسے کس طرح سے وہ اس کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں دعا میں خاص خیال رکھی جائیں کہ پہلی چیز اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے دعا کی جائے، عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے، دوسری چیز آہستہ آہستہ دعا کی جائے، اور تیسری چیز حد میں رہ کر کے دعا کی جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کی تراویح کی نماز میں تفسیر کے لیے یہ چند آیتیں منتخب کی گئی تھیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم پڑھنے اور اس کے سننے اور اس کی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔